وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ وقت کتنا حسین تھا جب مطلع وفا پر بنی ہاشم کا چاند طلوع ہو رہا تھا، دنیا ایثار جگمگا رہی تھی، مولا کائنات کا گھر منزل چراغ طور تھا۔ قمر بنی ہاشم کے طلوع کا سال سن 26 ہجری ہے۔ تاریخی واقعات کے اعتبار سے جناب عباس علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ حصہ ہے جو آپ علیہ السلام نے پدر بزرگوار کے زیر سایہ گزارا ہے، جو سن 26 ہجری سے شروع ہو کر سن 40 ہجری پہ تمام ہوتا ہے، یعنی 14 سال۔ دوسرا وہ حصہ ہے جو جناب امیر علیہ السلام کی شہادت سے شروع ہوتا ہے، جس میں آپ امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ تھے۔ یہ زمانہ سن 50 ہجری پہ تمام ہوتا ہے، اس کی کل میعاد 10 سال ہے۔ تیسرا وہ حصہ ہے جس کا سلسلہ شہادت امام حسن سے شروع ہو کر کربلا پر تمام ہوتا ہے، جس کی میعاد 10 سال ہے۔ واضح طور پہ یوں کہا جائے کہ شعور کی ابتدائی منزلیں باپ کے زیر سایہ طے کی ہیں، اور دونوں بھائیوں کے دور امامت میں زندگی کے باقی مراحل طے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے حالات کو سمجھنے کے لیے یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ کی تربیت عام بچوں کی طرح نہیں فرمائی گئی۔ آپ علیہ السلام کی حیثیت صرف ایک فرزند کی سی نہیں تھی جو اپنے ماں باپ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھا کرتا ہے۔ آپ کا وجود ایک مقصدی وجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس آپ کے دہن مبارک میں دی تھی اور اسی کو آپ کی غذا بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بچپنے کا ہر انداز امام حسین علیہ السلام کے سامنے غلامانہ انداز رکھتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حمزہ سمالی کی روایت میں زیارت حضرت ابو الفضل کے ذیل میں فرمایا: سلام ہو آپ پر اے علی علیہ السلام کے فرزند، جو اسلام میں ساری قوم سے اول، ایمان میں سب سے مقدم، دین الہی میں سب سے زیادہ مستقیم اور اسلام کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ عباس علیہ السلام نسل ابراہیم، ذریت اسماعیل، آل ابی طالب و اولاد علی کی وفاؤں کا خلاصہ ہیں۔ جب زباں پہ کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔